وائس آف امریکہ کے ساتھ میں ہوں عاصم علی رانا، اور اس وقت راولپنڈی اسلام آباد شہر میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ سابق آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو ہے وہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ان کو ملٹری تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ٹاپ سٹی کا کیس تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریفر ہوا، ان کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس کے بعد اب ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی باضابطہ کارروائی شروع ہوئی ہے اور جنرل فیض حمید کو ملٹری تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر صاحب۔ میر صاحب، بڑی ڈیولپمنٹ، فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، کتنا سگنیفیکنٹ ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے ان کا اس موقع پر گرفتار ہونا؟ ان کی گرفتاری پہ جو آئی ایس پی آر نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کی شروعات تو اس طرح ہوتی ہے جی کہ ان کو ٹاپ سٹی کے کیس میں حراست میں لیا گیا، لیکن جو اس پریس ریلیز کا جو دوسرا پیرا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ جی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کچھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھے جس پر کہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ تو بطور ڈی جی آئی ایس آئی اور بطور کور کمانڈر پشاور انہوں نے جو کچھ کیا اس پہ تو میں پوری کتاب لکھ سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ دوسرا پارٹ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کیا کر رہے تھے۔ تو پہلے تو میں آپ کو بالکل یہ یقین سے بتا دیتا ہوں کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہے نا، ان کا جو گرفتاری ہے یا فوج کی تحویل میں لیا جانا ہے، اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت اس وقت باہر ہے، گرفتار نہیں ہے، وہ بڑے تنگ آئے ہوئے تھے اس سے۔ وہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ کسی نہ کسی کو بیچ میں ڈال کے ان سے کانٹیکٹ کرتے تھے، تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تم فلانے کا نام کیوں نہیں لیتے، اس کا نام لو۔ تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ ہم بندہ جو ہے یہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ایک جو تحریک انصاف کے رہنما ہے، بڑے سینئر رہنما ہے، انہوں نے پھر جیل میں عمران خان صاحب سے بات کی کہ جی یہ جنرل فیض صاحب جو ہیں یہ کس چکر میں ہمیں جو انسٹرکشنز دے رہے ہیں۔ اور پھر ایک میٹنگ ہوئی ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، جس میں تحریک انصاف کے 4-5 سینئر رہنما تھے، اور انہوں نے کہا یار اس کا کیا کریں بندے کا۔ انہوں نے آپس میں نوٹس ایکسچینج کیے تو بتایا کہ آپ کے بھی رابطے میں، آپ کے بھی رابطے میں، آپ کے بھی رابطے میں، اور وہ ان کو اس طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جس سے جنرل فیض حمید صاحب کے جو پرسنل سکورز ہیں وہ سیٹل ہوں، لیکن تحریک انصاف کو اس کا سیاسی نقصان ہوتا تھا۔ تو انہوں نے تھوڑے دن پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس بندے کے ساتھ اپنے رابطے جو ہے نا مکمل طور پہ منقطع کر دیتے ہیں۔ اب دوسرا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ فوج کو ہوگا، کیونکہ فوج جو ہے اس پر بڑا یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے اور پیچھے رہ کے بیہائنڈ دی سین وہ سیاسی جوڑ توڑ میں حصہ لیتی ہے، صرف سیاستدانوں کو پکڑتی ہے، جو ان کی اپنی صفوں میں کالی بھیڑیں ہیں ان کو نہیں پکڑتے۔ تو یہ اب جنرل فیض حمید کو اگر گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو اس سے فوج کا جو امیج ہے جس پہ کافی دراڑیں ہیں، تو وہ دراڑیں جو ہیں ان کو فل کرنے میں ان کو بڑی کامیابی ہوگی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ غلطیاں نہ کی جائیں جو 9 مئی کے واقعات کی انکوائری کے حوالے سے کی گئی۔ 9 مئی کے واقعات میں جن سیاسی شخصیات پہ کیس بنائے گئے، تو لاہور کا واقعہ ہے تو وہی واقعہ اسی سیاسی شخصیت کو اسی دن سرگودا گجرانوالہ سے لے کے کوئٹہ تک آپ نے ملوث کر دیا، اور اس کا ان کو فائدہ ہو گیا اور عدالتوں سے ان کی ضمانتیں ہو گئیں۔ جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف ان کے پاس کافی ثبوت موجود ہیں۔ تو 9 مئی کے واقعات میں ایکچولی جس بندے نے مس گائیڈ کیا ہے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو، وہ جنرل فیض حمید ہے، اور اس کے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک یہ مسئلہ آ جائے کہ اس میں فوج کے بھی کچھ افسران جو ہیں ان کو بھی جنرل فیض حمید مس گائیڈ کر رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں نا، ایک آدمی ڈی جی آئی ایس آئی تھا، ایک آدمی کور کمانڈر پشاور تھا، وہ ریٹائر ہو گیا۔ تو ریٹائرمنٹ کے باوجود جو فوج کے جو جونیئر افسران ہوتے ہیں وہ اپنے سینئر کا احترام تو کرتے ہیں نا۔ تو جنرل فیض حمید وہ اس چکر میں رابطے میں تھے بہت سے لوگوں میں، تو ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو انہوں نے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو یہ فورس کرتے تھے کہ آپ فوج کا جو فلاں افسر ہے اور فلاں 3 افسروں کا تو مجھے پتہ ہے، ان کے نام لے کے ان پہ تنقید کریں۔ تو اس پہ ریزسٹنس ہوتی تھی، تحریک انصاف کی طرف سے ریزسٹنس ہوتی تھی کہ یہ آپ اس طرح نہ کریں، آپ ہمیں فوج سے ڈائریکٹ لڑائی نہ کروائیں۔ اور پھر ہوتا یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پھر بوجھ جو ہے سارے کا سارا وہ عمران خان صاحب اٹھا لیتے تھے۔ تو اس میں جنرل فیض کا بڑا کردار رہا ہے کہ انہوں نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی بھی سیاست میں مداخلت کی، پھر جب وہ
کور کمانڈر پشاور تھے، تو انہوں نے نومبر 2022 میں آرمی چیف بننے کے لیے بہت بھرپور لابنگ کی. ایک کور کمانڈر کی حیثیت سے وہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے نواز شریف صاحب کو لندن میں کانٹیکٹ کرتے تھے، اور شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر تھے ان کے ساتھ ان کی کیبنٹ کے لوگوں کے ذریعے رابطہ کرتے تھے. اور شہباز شریف صاحب کو باقاعدہ جنرل فیض نے ٹریپ کرنے کی کوشش کی کہ کہیں ایک چھوٹی سی پرائیویٹ میٹنگ میرے ساتھ کر لیں، میں آپ کو بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں. تو شہباز شریف صاحب نے ان کی بات نہیں مانی اور ان سے ملاقات نہیں کی. اب دیکھیں جنرل فیض صاحب کتنے چالاک آدمی تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی ایکسٹینشن کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اور باجوہ صاحب اس چکر میں تھے کہ مجھے ایکسٹینشن مل جائے. لیکن ایک جو اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی جو کیبنٹ کے منسٹر صاحب ہیں، وہ پرائم منسٹر صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے ایک میٹنگ کر لیں جنرل فیض سے. اور جب اس کی بات نہیں مانی گئی تو پھر جنرل فیض نے اپنا ایک رشتہ دار بیچ میں ڈالا، اور اس نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ یہ میرا رشتہ دار جو ہے یہ لندن جائے گا، یہ وہاں پہ نواز شریف صاحب کو مل لے گا. انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ ان کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی لابنگ کی سکل اور ڈبل گیم کیسی کرنے کے ماسٹر تھے کہ عمران خان کا خیال تھا کہ یہ تو میرا آدمی ہے، اور شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تمہارا آدمی ہوں. اور پھر اس کے بعد جب ان کو آرمی چیف نہیں بنایا گیا تو انہوں نے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف تحریک انصاف کو استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی. اور حالات و واقعات جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف نے فیض حمید کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ہے. کیونکہ یہ جو اب خواجہ آصف صاحب الزام لگاتے ہیں نا تحریک انصاف پہ اور عمران خان پہ کہ آپ نے فوج میں بغاوت کی کوشش کی اور آپ سرغنہ ہیں، سرغنہ اصل میں یہ جنرل فیض صاحب تھے جو کہ عمران خان صاحب کا بھی نام استعمال کرتے تھے، اور عمران خان کے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ میرا فلاں سے رابطہ ہے، میرا فلاں سے رابطہ ہے، تم یہ کر دو، تم یہ کر دو. تو یہ وقت آئے گا جب تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ آخر کار یہ بتانے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ جو ہم 2-3 سال تک مفرور رہے اصل میں ہمیں جنرل فیض نے مروایا. میر صاحب، ایک اگر فیض آباد دھرنے سے لے کر دیکھا جائے، اس کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی، پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر کے فون ٹیپ ہونا، سب کا جو ہوتا تھا وہاں پہ جو سراغ جاتا تھا، جو کھرا جاتا تھا وہ فیض حمید تک پہنچتا تھا. اب پاکستان فوج نے ان کے خلاف ٹاپ سٹی کا کیس جو ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیس ہے وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کارروائی شروع کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک فوج ڈٹرمنڈ ہے کہ ان کو بالکل جو ان کے جرائم ہے، جو انہوں نے کچھ کیا، جو کچھ ان کے اوپر الزامات ہیں، ان کے خلاف ثبوت جمع کر کے ان کے خلاف کیا جائے گا؟ جو کورٹ آف انکوائری ہے، کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ان کو سخت سزا دلوا سکے؟ دیکھیں، میرا پاک فوج کی ڈٹرمینیشن پہ کوئی کمنٹ کرنا اس لیے نہیں بنتا کہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس معاملے میں میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی. ڈٹرمینیشن کا فیصلہ آپ صرف ان کی پریس ریلیز سے کر سکتے ہیں، اور پریس ریلیز جو ہے اس کا پہلا پیراگراف جو ہے وہ ٹاپ سٹی کے بارے میں، اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2017 کا معاملہ ہے، آپ کو 7 سال بعد یاد آیا کہ آپ نے اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2017 میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف تھے تو وہ بھی اس میں انوالو تھے. نہ صرف یہ کہ فیض حمید صاحب نے یہ سب کچھ ڈی جی سی کے طور پہ کیا، بعد میں وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے اور جنرل باجوہ کی مرضی اور منشا سے بنے. تو اس کا مطلب ہے کارروائی جو ہے وہ صرف جنرل فیض کے خلاف نہیں بنتی، کارروائی جنرل باجوہ کے خلاف بھی بنتی ہے. اور اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹاپ سٹی کا جو معاملہ ہے یہ 7 سال تو ٹوٹل بنتے ہیں، تو 2 سال تو جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی ہونے والے ہیں نا، تو ان کو بھی 2 سال کیوں لگ گئے؟ جبکہ سب کچھ ملٹری انٹیلیجنس تو پہلے ہی پتہ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس تو سب کچھ تھا، تو اس میں اتنی دیر کیوں ہوگی؟ پھر نیب نے پچھلے سال جب جنرل فیض حمید کے خلاف انکوائری کھولی، کس نے وہ انکوائری بند کرائی؟ اس لیے ٹاپ سٹی کے معاملے پہ سوال ہیں. لیکن جو آئی ایس آئی کی پریس ریلیز کا جو دوسرا پارٹ ہے جس میں کہا گیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ بہت سے معاملات میں ملوث رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان معاملات کی بالکل انکوائری کریں اور جنرل فیض حمید کو بے نقاب کریں، جو اس کے فیسیلیٹیٹر تھے، اس کے ساتھ تھے، ان کو بھی بے نقاب کریں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جتنا نقصان جنرل فیض حمید نے اور جنرل باجوہ نے پاکستانی فوج کو پہنچایا ہے، اتنا نقصان پہلے کبھی کسی نے نہیں پہنچایا. اور یہ انہی دونوں شخصیات کا ڈالا ہوا گند ہے جس کو صاف کرتے کرتے ابھی جو فوج کی قیادت ہے، کبھی کبھی اس گند کو صاف کرتے ہوئے اس کے جو چھینٹے ہیں وہ ان کی بھی وردی پہ آگے گرتے ہیں. تو یہ ایک سنہری موقع ہے ان کے لیے، ایک گولڈن چانس ہے کہ صرف فیض حمید نہیں، جنرل باجوہ کی طرف بھی جائیں اور اس کے خلاف بھی کارروائی کریں
کیونکہ یہ دونوں فیض اور باجوہ ایک دوسرے کو بھی ڈبل کراس کر رہے تھے, ایک دوسرے کو بھی دھوکہ دے رہے تھے, انسٹیٹیوشن کو بھی دھوکہ دے رہے تھے. جب مارچ اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو فیض حمید پشاور میں بیٹھ کے ایک اپنی گیم کھیل رہے تھے اور باجوہ صاحب پنڈی میں بیٹھ کے ایک اپنی گیم کھیل رہے تھے, اور جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو باجوہ صاحب کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو پشاور والا کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, حقائق ہیں اور ان سب حقائق کے گواہ موجود ہیں, حکومت میں بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہیں. اور میں یہ بات ایویں نہیں کر رہا, جو لوگ ایکشن لے سکتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس بندے سے فیض نے کیا بات کی اور کس بندے سے باجوہ نے کیا بات کی, اور کور کمانڈر میٹنگز میں باجوہ صاحب کچھ اور کہتے تھے. تو بہت بڑی ڈبل گیم کی ان دونوں نے مل کے. چلیں شروعات کی ہے آپ نے فیض صاحب سے, فیض صاحب کے خلاف کارروائی کریں, اس کے بعد باجوہ صاحب کے خلاف بھی کرنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ میر صاحب ہمارے ساتھ ہے, اور بہت بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو ہے باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. میر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ یہاں پہ نہیں رکے گا بلکہ اس میں مزید جو ہے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے, لیکن آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ اس حوالے سے جنرل فیض حمید کے خلاف کیا کیا کارروائی کی جاتی ہے. وائس آف امریکہ کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز اور ویب سائٹ کا وزٹ کیجیے.